ہریندر تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ مصر اور غزہ کے درمیان سرحد سے امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے مصر اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور اقوام متحدہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن غزہ سے کیا خبریں آ رہی ہیں، وہاں کیا حالات ہیں؟ جی ابھی میری تھوڑی دیر پہلے وہاں پر جو لوگ اکٹھا ہوئے ہیں رفح کراسنگ میں، رفح کراسنگ کے پاس ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جنوبی علاقے میں وہاں آ کر کے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ شمالی علاقے کو خالی کرنے کا اسرائیل نے جو ہے وہ آرڈر دیا تھا اس کے بعد، اور وہاں پہ حالات جو ہیں کافی بگڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کچھ وہاں پہ پانی کا سپلائی ہوا ہے، کچھ جو ہے خوراک بھی وہاں لوگوں کو کہیں سے ملا ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خوراک کہاں سے آیا ہے۔ لیکن وہاں حالات ابھی بھی بگڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یہ امید ہے کہ شاید رفح کراسنگ جو ہے وہ آج کھل جائے، جس طرح کی یہ سفارتی جو کوششیں چل رہی ہیں اس کے تحت، اور خاص کر کے جو باہر سے جو وہاں پہ فارنرز جو اکٹھا ہوئے ہیں ان کو باہر نکلنے کا موقع ملے۔ اور ہریندر، کیا اپڈیٹس ہیں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں؟ اسرائیلی فوجیں کب تک بتایا جا رہا ہے، کب تک اسرائیلی فوجیں یہ حملہ شروع کر سکتی ہیں؟ کیونکہ وہاں جو گیدرنگ ہے وہ تو فرائیڈے سے ہی شروع ہو گئی تھی اور یہ واضح نہیں تھا کہ کب شروع ہوگا، لیکن یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید اوور دی ویکینڈ یہ حملہ ہوگا، لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا، تو کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ابھی بھی وہاں بمباری تو جاری ہے، فضائی حملے لگاتار ہو رہے ہیں وہاں پر، لیکن جس زمینی کارروائی کی اور آپ اشارہ کر رہے تھے اور جس کی بات کافی دنوں سے جو چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، اس کے جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فارنرز جو وہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل نہیں پائے ہیں، شاید کئی سارے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں شاید اسی وجہ سے یہ کارروائی شروع نہیں ہو پائی ہے۔ ویسے آج اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا آج اجلاس ہے شام کو 8 بجے، اور مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ اجلاس جو ہے وہ اسی زمینی کارروائی کو طے کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہاں یہ مانا جا رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں، خاص کر کے اگر یہ رفح کراسنگ کھلتا ہے اور وہاں سے جن لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششیں چل رہی ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں، اس کے بعد شاید یہ کارروائی شروع ہوگی۔ ہریندر، اب تک جو کارروائی جاری ہے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر، اس میں بہت ہی ٹچنگ امیجز آئے ہیں غزہ میں جو بم گرائے گئے ہیں اس کے، اور ایک ایسے ٹریلر پر بھی حملہ کیا گیا جس میں غزہ کے رہائشی بیٹھ کر اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جسے اسرائیل نے خالی کرنے کو کہا ہے، اور بہت ہی ہوریفک امیجز تھے۔ تو اسرائیل کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ وہ یہ یقینی بنا رہا ہے کہ عام شہریوں پر میزائل حملے نہ ہوں؟ دیکھیں اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ جو وہاں عام شہری ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن یہ اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا ہے، لیکن جو زمینی حقیقت ہے وہ بالکل الگ ہے۔ دراصل وہاں جس طرح سے اسرائیل نے پانی، بجلی اور خوراک تینوں کے ہی سپلائیز پر روک لگا دیا، اس کے بعد وہاں پہ انسانی سطح پہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر ہسپتالوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زخمی وہاں پر علاج کے لیے پڑے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا علاج کر پانا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے، کیونکہ بجلی بھی نہیں ہے۔ وہاں پر جو 2 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ٹھپ پڑ گئی ہیں، وہ بند ہیں، اور وہاں جو ہے دوائیاں بالکل لوگوں کو مل نہیں پا رہی ہیں۔ تو نہ دوائیاں، نہ پانی، نہ خوراک، اور ایسے حالات میں جو ہے وہاں پر لوگ جو ہیں بالکل مایوس سے ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کوئی امید سے نہیں دکھ رہی ہے۔ جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ وہاں پہ وہ اس کے لیے حماس کو ذمہ دار حماس ٹھہرا رہا ہے کو اور ذمہ کہہ رہا دار ہے کہ ٹھہراتا ہے، بالکل۔ اگر آپ یہ بھی بتا سکیں کہ جو 199 افراد جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حماس کی قید میں ہیں، جن میں 13 امریکی شہری بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ بھی ان یرغمالیوں میں شامل ہیں، ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کی حکومت نے کوئی بات کی ہے کہ اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں اسرائیل کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا ہے کہ ابھی وہ کسی طرح کی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے حماس کے ساتھ، اور حماس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اس پورے آپریشن کا جو مقصد ہے وہ ہے حماس کو ختم کرنا۔ تو حماس سے بات چیت کر رہے ہیں، حماس سے مذاکرات کی تو کوئی جو ہے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے بالکل کسی بھی حالت میں تیار نہیں ہے۔ جہاں تک یہ جو لوگ کیپٹیوز ہیں ان کو نکالنے کی بات ہے، تو کئی طرح کی سفارتی کوششیں جو ہیں وہ یہاں پر میڈیا میں اس کو لے کر کے چرچا ہو رہی ہے،
لیکن اہلکاروں کے طرف سے کوئی اس کو لے کر کے کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ ہاں، یہاں پر اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے مجھے تھوڑی دیر پہلے یہ کنفرم کیا کہ 199 جو ہیں افراد وہ وہاں پر کیپٹیو بنائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ ہریندر مشرا، آپ ہمیں یروشلم سے جوائن کر کے اب تک کی اپڈیٹس دے رہے تھے۔ تھینک یو۔